أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اهدني وسددني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ طہارت کے مسائل میں آج ہم کریں گے نجاست کو دور کرنے کے مسائل۔ نجاست یعنی گندگی، کسی بھی قسم کی گندگی لگی ہوئی ہو یا انسان کو پیش آئی ہو، چاہے وہ جسمانی طور پہ نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور غلاظت یا نجاست کو دور کرنے کے لیے ہمیں بایاں ہاتھ لیفٹ ہینڈ یوز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرتے یعنی رائٹ ہینڈ، اور استنجا یعنی خود کو صاف کرنے پاک ہونے کے لیے اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے یعنی لیفٹ ہینڈ کو یوز کرتے۔ تو رائٹ ہینڈ ان تمام چیزوں کے لیے صفائی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ شیر خوار بچہ اگر کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، لیکن شیر خوار بچی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے۔ شیر خوار سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو کہ ابھی صرف فیڈ پر ہو اور سالڈز شروع نہ کیے ہوں۔ احمد اور ترمذی کی صحیح روایت میں آتا ہے، علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیر خوار بچے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے، یعنی اگر صرف چھڑکاؤ کر کے ایسے کر دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور شیر خوار بچی کے پیشاب کو دھویا جائے کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پر اکٹھا ہوتا ہے تو اس کو پراپر دھویا جائے گا۔ قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک بچے غلہ نہ کھائیں یعنی سالڈز پہ نہ آئے۔ جب کھانے لگیں گے تو دونوں کے پیشاب دھوئے جائیں گے، یعنی اس جگہ کو اچھی طرح سے دھویا جائے گا، صاف کیا جائے گا۔ ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اپنا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئی جب ابھی اناج نہیں کھاتا تھا، یعنی سالڈز پر نہیں لگا تھا۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھایا، اتنا چھوٹا بچہ، آپ سوچیں سالڈز بچہ 6 منتھ میکسیمم ہوتا ہے، نہیں کھا رہا، تو اس نے پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پانی چھڑکنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، یعنی اسے دھویا نہیں بلکہ پانی کا چھڑکاؤ کر کے ہی صاف کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، یہاں پر بہت اہم پوائنٹس ہیں۔ اصل میں تو ہمارا ٹاپک نجاست کو دور کرنا ہے، لیکن ایک یہ کہ بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دیکھیں اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ ایک تو آپ نے اس کو گود میں پکڑا، محبت کا اظہار، ایک شفقت، ایک رحمت کی والی شخصیت سامنے آتی ہے، اور پھر اس نے پیشاب کر دیا تو ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ ایک بہت بڑا ہنگامہ مچا، شور مچا ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا، اور اس کا خیال نہیں رکھا گیا اور بد تہذیب قرار دیا گیا ماں کو، یا کچھ بھی کسی قسم کا کچھ بھی ایسا پیش نہیں آیا۔ تو بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں کہ ہم ری ایکٹ بہت زیادہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ ری ایکشن اگر ہم تھوڑا کم شو کریں، ری ایکٹ کم کریں اور نارمل لیں تو بہت سارے معاملات یا بہت ساری سچویشنز واقعی نارمل رہ سکتی ہیں۔ بہرحال پھر کپڑے پر منی یا کوئی دوسری رطوبت یعنی ویٹ ڈسچارج لگ جائے، کسی بھی قسم کا، ابھی جو ویٹ ڈسچارج ہوتا ہے مختلف طرح کے ہوتے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ آگے تفصیلی بات کریں گے۔ ابھی سمپلی اگر ویٹ ڈسچارج ہو، کچھ بھی اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو اتنی جگہ پانی سے دھو کر نماز پڑھ لینی چاہیے، چاہے نشان اس کا باقی رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت دھو دیتی، پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کی نمی کپڑوں پر باقی رہتی، یعنی ابھی دھویا ہوا ہوتا، وہ تھوڑا سا گیلا بھی ہوتا تو اس میں خیر ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔
ایسے ہی عائشہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی، لیکن منی کا نشان یا نشانات کپڑے پر باقی رہتے، کچھ وہ یلوئش سا یا کچھ تھوڑا سا نشان سا بہت دھو کر بھی صاف نہیں ہوتا رہ جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کپڑا صاف نہیں ہوا اگر آپ نے اپنی پوری تسلی کے ساتھ صاف کر لیا ہے، تو ایسی چیزوں میں زیادہ شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر اگر کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے، مینسس کا، تو اس سے بھی پانی سے دھو کر پاک کرنا چاہیے۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس عورت کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھرچ لے، یعنی پہلے اس کو صاف کریں، مل لیں، پھر چٹکیوں سے مل کر پانی سے دھو لیں، یعنی اچھی طرح سے اس کو وہاں سے مٹا دیں، پھر اس میں نماز ادا کر لیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ اگر لگ گیا تو پوری ہی آپ نے اپنی اگر جو بھی پہنی ہوئی ہے شلوار ہے یا کوئی بھی اس قسم کا جو لباس پہنا ہوا ہے اگر اس پہ لگ گیا تو وہ پوری کی پوری ناپاک ہو گئی، یا اگر قمیض پہ لگ گیا ہے تو وہ بھی، تو ایسا کچھ نہیں ہے، صرف اتنے حصے کو دھو لیا جائے تو وہ بھی اس طرح پاک ہو جاتا ہے اور اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر جوتوں سے لگی نجاست جوتوں کو مٹی پر رگڑنے سے دور ہو جاتی ہے سوری، اور پانی کے علاوہ پاک مٹی بھی گندگی اور نجاست کو دور کرتی ہے، جیسے کہ ہم نے بات کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مسجد میں آئے تو جوتے پلٹ کر دیکھ لیں، اگر جوتوں پر غلاظت لگی ہو تو انہیں زمین پر رگڑ کر صاف کرے، پھر انہی جوتوں میں نماز پڑھ لیں۔ اسے مسند احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، صحیح روایت ہے۔ تو جوتے پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑی مسکنسپشن ہے اور اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ لوگ جوتے پہن کر نماز پڑھ لیں۔ پہلے کے دور میں تو پکی مسجدیں نہیں ہوا کرتی تھی، کچی ہوتی، اور راستے میں آتے ہوئے اس جگہ پر بھی کیچڑ بھی ہوتا اور وہاں پر کنکریاں بھی پڑی ہوتی اور اسموتھ نہیں تھا فرش، تو جوتی پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی، اور یہ یہود سے فرق رکھا گیا ہے کہ یہود نہیں پڑھتے اور ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مثلا آپ کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں اور بچھانے کو کچھ موجود نہیں ہے، آپ کہیں گراؤنڈ میں ہیں، کہیں پکنک کے لیے گئے ہوئے ہیں، سخت گرمی ہے، سخت سردی ہے، ٹھنڈی زمین ہے یا بہت گرم ہے یا کچھ بھی اس طرح کے حالات ہیں، تو آپ جوتے پہنے سمیت نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کرنا کیا ہوگا، پہلے جوتوں کو دیکھنا ہے کہ کہیں اس پر کوئی گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے، کوئی ایسا کچھ تو نہیں لگا ہوا ہے جس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس کو رگڑیں، صاف کریں اور آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، بنو عبد الاشہل کی ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہمارے گھر اور مسجد کے درمیان کچھ راستہ گندا ہے، یعنی اگر جوتوں پر غلاظت لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے بعد صاف راستہ بھی ہے؟ عورت نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف راستہ گندے راستے کے ساتھ ختم کر دیتا ہے، یعنی اگر کوئی گند کچھ لگا بھی ہے جوتوں پر تو آگے جب دوسری مٹی پہ چلتے ہیں تو اس سے وہ صاف بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی زیادہ سختی کرنے کا حکم نہیں، بس یاد رکھیں کہ ہمارا جو اینڈ ایم ہے نا وہ ہے کہ طہارت ہونی چاہیے اور نماز نہیں مس ہونی چاہیے۔ ایسے بہانے بنا کر کہ نہیں اب تو ابھی بہت ٹھنڈ ہے، اب کیسے یہاں پر وضو ہوگا، اس جگہ پر آئے ہوئے ہیں، یہاں پر کیسے پڑھیں گے، ہر طرح کے ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں جوتے پہن کے پڑھ لیں، تیمم کر کے پڑھ لیں، نمازیں اکٹھی کر لیں، لیکن سوری اسلام میں کسی طور پر بھی نماز یا رمضان کے روزے چھوڑنا سے کوئی تصور نہیں دیا گیا۔ اسی طرح سے پیشاب کی نجاست پانی سے دور ہو جاتی ہے، زمین خشک ہو کر خود بخود پاک ہو جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے پیشاب کر دیا، لوگ اسے مارنے کو دوڑے۔ ہمارے ہاں تو کوئی بچہ کر دے تو ہم اس کو مارنے کو دوڑتے ہیں نا، یہاں پہ ایک بڑے شخص نے کر دیا تو کتنا زیادہ وہ امبیرسنگ ہوگا اور لوگ آگے بڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو اور اس کی پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو، کیونکہ تم مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، بس پانی وہاں پر بہا دیں تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ پھر پینے والی چیز میں اگر مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دینے سے مکھی کی نجاست دور ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت ساروں کے لیے بہت ہی
عجیب بات ہو، لیکن صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، اس طرح مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اسے پوری طرح ڈبو کر پھینک دینا چاہیے. یعنی اگر ایک طرف وہ گری ہوئی ہے تو دوسری طرف بھی اس کی ڈپ کر کے پھر نکالیں، کیونکہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے، اور اکثر جب وہ ڈالتی ہے تو وہ بیماری والا ہی ڈالتی ہے، تو اس لیے اس کو پورا ڈبو کے نکالنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر اسی طرح سے مردار جانور جو ہے اس کی کھال کو رنگنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی نجاست اس کی دور کرنے کے لیے اس کو رنگا جاتا ہے اور وہ استعمال کی جا سکتی ہے. جیسے کہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش کے کچھ لوگ مری ہوئی بکری کا چمڑا مری ہوئی بکری کو مرے ہوئے گدھے کی طرح کھینچ کر لے کے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس مری ہوئی بکری کا چمڑا اتار لیتے تو اچھا ہوتا، یعنی اوپر سے کھال اتار کے اس کو استعمال کر لیتے. لوگوں نے عرض کیا یہ مردار ہے، یعنی اس کو ہم نے ذبح نہیں کیا، یہ مردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمڑے کو پانی اور کیکر کی چھال پاک کر دیتے ہیں، یعنی اس عمل کو اصل میں رنگنا کہتے ہیں، دباغت ہوتی ہے یہ. اور رنگ کر اس طرح سے مردار کی کھال بھی استعمال کی جاتی ہے، یعنی جو حلال جانور ہیں وہ اگر مر جائیں بغیر ذبح کیے کسی بھی وجہ سے، ان کی جو کھال ہے وہ استعمال کرنا درست ہے. گوشت کھانا تو حلال نہیں ہے نا، مردار ہے ہمارے لیے. ذبح جب تک ہم خود بسم اللہ اللہ پر پڑھ کے نہیں کریں گے وہ جانور حلال نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کی کھال کو البتہ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ہوپ فلی کچھ پوائنٹس اور کلیئر ہوئے ہوں گے انشاءاللہ، اور اگلی پوائنٹس ہم پھر اگلی کلاس میں دیکھیں گے. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ بھیج سکتے ہیں. گرامر میں جو پوائنٹس میں کروا رہی ہوتی ہوں اس میں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، یعنی بہت اچھی بات ہے. اور اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس پہ پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر سمجھ آ جائیں تو آپ کے لیے ٹرانسلیشن سیکھنے میں اور جو قرآن کا ایک اعجاز خوبصورتی ہے اس کو جاننے میں اور ہیلپ ملتی ہے. لیکن نہ سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ ویسے بھی ترجمہ یاد کر رہے ہیں اور آپ کو ترجمہ یاد کرنے میں مشکل نہیں ہو رہی تو اٹس اوکے. ہم آج جو کریں گے وہ ہم پہلے کر چکے ہیں، کئی دفعہ کر چکے ہیں، اور اس کو میں نے الگ سلائیڈز میں بھی کرایا ہوا ہے اور اس کا ریویو ہے، تو ہوپ فلی کہ آپ کو اور کلیئر کرے گا. ہم نے اب جو گرامر سٹارٹ کی ہے اس میں لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا فعل مضارع کی نشانیاں یا علامتیں، اور وہ ہم نے کہا تھا کہ شروع میں تا یا نون الف آتا ہے، اور اکثر و بیشتر شروع میں فتحہ ہوتی ہے، اینڈ پر ضمہ ہوتی ہے. لیکن یہ ہے رول ان والے افعال کے لیے، وربس کے لیے جو کہ تین ہوتے ہیں، ہوتے ہی تین ہیں، ثلاثی مجرد ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر اور ایڈ ہوتے ہیں تو وہ والے فعل مضارع تھوڑا سا ڈفرینٹ کمبینیشن دیتے ہیں، تو آپ کو شاید تھوڑا سا وہ کنفیوز کریں. لیکن ابھی فی الحال سمپل سے رول میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ فعل مضارع کی نشانی یا تا نون الف شروع میں آنا ہے، اور ان کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی. ان کا سٹرکچر کافی بدلے گا، مختلف طرح کا آئے گا، اور یہ انشاءاللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ آتا جائے گا. آج ہم کریں گے فعل ماضی کی نشانیاں. کچھ نشانیاں ہوں گی، یعنی اگر یہ والی نشانیاں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی پاسٹ ٹینس کی نشانیاں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارا ہوتی ہیں، لیکن ابھی صرف اور صرف ہم ان کو کر رہے ہیں. اور یہ چیز آپ نے یاد رکھنی کہ اگر یہ کسی ورب کے اینڈ پہ آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ورب پاسٹ ٹینس ہے، وہ ماضی میں ہوگا، اس کی ٹرانسلیشن ماضی میں ہوگی. یہ چاروں علامتیں فعل کے آخر میں آتی ہیں. کون سی؟ تا کے اوپر فتحہ ہو، یا تا کے نیچے کسرہ ہو، یا تا کے اوپر ضمہ ہو، یا تا سکون کے ساتھ ہو. اور ان کی موجودگی میں گزرے ہوئے زمانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ان پاسٹ ٹینس کا. ہر ایک کی وضاحت درج ذیل ہے. پہلا تا ہے فتحہ کے ساتھ، یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے. واحد یعنی سنگولر، مذکر یعنی میسکولن، جینڈر میں میل یعنی سنگولر ہے، سنگل ہے اور میل ہے، تو اس کے لیے اگر ہم اس کو کہنا چاہتے ہیں تم، تو
ہم تا فتحہ کے ساتھ استعمال کریں گے. اس کا ترجمہ تو نے کیا جاتا ہے. مثلا خلقتا، تو نے پیدا کیا، تو خلق اس نے پیدا کیا، اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. جب تا لگ جائے گا تو اس نے کی بجائے ٹرانسلیشن ہو جائے گی تو نے پیدا کیا. پھر انعمتا، انعم انعام کیا، اس نے انعام کیا. انعمتا تو نے انعام کیا، تا لگ گیا تو نے ٹرانسلیشن ہو گئی. پھر داخلہ کا کی ٹرانسلیشن ہم پڑھ چکے ہیں، جو تین ہوتے ہیں اور تین کے اوپر فتحہ ہوتی ہے. داخلہ کی ٹرانسلیشن سمپل ہوتی ہے، وہ داخل ہوا. لیکن اگر ہو جائے گا دخلتا تو پھر ٹرانسلیشن ہوگی تو داخل ہوا. قل تا، قل کہہ دیجئے، کہیے. اور قل تا کہا، تا تم نے، تو نے کہا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، پہلے ورڈز تھے. اب آیت میں جس طرح یوز ہوئے ہیں، اے ہمارے رب یہ جہان تو نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا. خلقتا پیدا کیا تو نے. اور صراط والذین انعمت علیہم، انعام کیا تو نے. تو ہوپ فلی یہ کلیئر ہوگا. اس کے بعد ہے تا کسرہ کے ساتھ. یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی تو نے کیا جاتا ہے. تا کے اوپر فتحہ ہے تو اس کی ٹرانسلیشن بھی یو ہوگی. تا کے نیچے کسرہ ہے تو اس کی ٹرانسلیشن بھی یو ہوگی، یعنی تم. لیکن اگر فتحہ ہے تو وہ میسکولن کے لیے ہے، اور اگر کسرہ ہوگی تو فیمنن کے لیے ہوگی، یعنی مؤنث کے لیے ہوگی. اور ہے دونوں نشانیاں سنگولر کی. جس طرح کہ جی تی تو آئی ہے، امتلأتی تو بھر گئی ہے، خفتی خوف سے، خفتی تو ڈری، کنتی تو ہے. جیسے کہ آیات میں یہ یوز ہوئے ورڈ یوم نقول لجہنم حل امتلأتی، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جہنم کے نام سارے وہ ہم اس کو مونس کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی. تو یہ تا اصل میں مونس کی نشانی کے طور پہ کسرہ کے ساتھ ہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. پھر جب تو ڈرے اسے، خفتی ڈرے، علیہ اس پر، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو اسے دریا میں ڈال دینا. اور ایسے ہی یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اِنَّكِ كُنْتِ، بے شک تو تھی، من الخاطئین خطا کرنے والوں میں سے. تو تا کسرہ کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے تم، اور یہ مؤنث کے لیے ہے. اس کے بعد ہے تا ضمہ کے ساتھ، یعنی پیش کے ساتھ. یہ علامت واحد مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی فیمنن میسکولن دونوں کے لیے. جب وہ کہنا چاہیں میں کی ٹرانسلیشن ہو، تو اگر آخر میں تا کے اوپر ضمہ آ گئی ہے تو ٹرانسلیشن میں ہوگی. انعمتو میں نے انعام کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، ظلمتو میں نے ظلم کیا، مرضتو میں بیمار ہوا. تو اب دیکھیں اس طرح ٹرانسلیشن کا فرق کس طرح سے پڑ جاتا ہے اگر ہم حرکات کو صحیح پراپر ادا نہ کریں. پھر اسی کی آیات کے ساتھ ایگزامپل ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. ایسے ہی قال رب انی ظلمت، ظلم کیا میں نے، نفسی اپنے نفس پر، فاغفر لی بس بخش دے مجھے. اور آخری تا ہے سکون کے ساتھ. یہ علامت واحد مؤنث کے لیے ہوتی ہے، یعنی سنگولر ہے، مؤنث ہے، فیمنن ہے، اور عموماً اس علامت کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا. جس طرح ہم نے تا کے اوپر اگر پیش ضمہ ہو تو ہم اس کی ٹرانسلیشن میں کرتے ہیں، اگر فتحہ ہو تو تم کرتے ہیں، کسرہ ہو تو بھی تم کرتے ہیں. لیکن اگر سکون کے ساتھ تا آئے تو اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اصل میں کسی مؤنث کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. البتہ یہاں پر انہوں نے سمجھانے کے لیے ترجمہ اس کی لیے کیا ہے. مثلا صدقت، اس نے، اس مونس، اس ایک مونس نے سچ کہا. اشارت، اس نے اشارہ کیا، یعنی اس ایک عورت نے. اشارہ اکیلا ہوتا تو وہ ہوتا اس ایک مرد نے اشارہ کیا. اشارت ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس ایک عورت نے اشارہ کیا. صدقہ یعنی کہ اس مرد نے سچ بولا، اور صدقت اس عورت نے سچ کہا. پھر ایسے ہی کذبت، اس مونس نے جھوٹ بولا.
ضحکت وہ ہنسی، ضحکا وہ ہنسا اکیلا اگر ہو، لیکن ضحکت تا لگ گیا تو اس کا مطلب ہے وہ ہنسی. اور اس کے آگے آیات دی ہوئی ہے قالت یا لیتنی مت قبل هذا، مت قالت کہنے لگی یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر، مت میں مر جاتی، قبل هذا اس سے پہلے. تو مت یعنی تا آخر میں آنا، یہ بھی میں کے لیے آیا ہے. فاشارت الی بس اس نے اشارہ کیا اس کی طرف. پھر ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، بس وہ پھر سچ بول رہی ہے. تو فلی آپ کو کلیئر ہوں گی. آخری ایک چیز جو کہ نوٹ میں لانی ہے وہ یہ تھوڑی سی ٹرکی ہے اس کو سمجھنے. اگر تا سکون کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہو، مثلا کوئی بھی ورڈ لکھا ہوا ہے اور اس سے جو نیکسٹ ورڈ ہے اس پر جزم آ گئی ہے، اس پر بھی جزم ہے اور اگلے والے پر بھی ملانا ہے ہم نے، تو اب کیا کریں گے؟ تو اس کی جزم کو زیر سے بدل دیتے ہیں، جیسے کہ وقعت، وقعت یعنی واقعہ ہوگی، الواقعہ واقعہ ہونے والی یعنی قیامت، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ بھی مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے. تو اب اذا وقعت الواقعہ نہیں پڑھا جائے گا، الواقعہ ایک پورا ہے پراپر ناؤن کے ساتھ اور وقعت ورب ہے. تو جب ہم وقعت کے تا کو ملانا چاہیں گے آگے تو ہم کیا کریں گے؟ تا کے سکون کی جگہ پر تا کا پہ کسرہ لگا دیں گے. تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والی. ایسے ہی اگلی آیت میں ہے خشعت الاصوات للرحمن، تو وہ بھی خشعت تھا اصل میں، یہ جب یہ آگے ملا تو تا کے سکون کی جگہ پر کسرہ آ گئی. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ تا جو کسرہ والی آ رہی ہے اس کی ٹرانسلیشن تم ہے یا یہ واحد مؤنث کے لیے آ رہی ہے؟ اس بات کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. تا سکون سے بدلی ہوئی تی، یعنی اصل میں وہ تا تھی سکون والی، لیکن اس کو ہم نے تا کسرہ والی بنا دیا، یعنی اس پہ کسرہ لگا دی ہے. اور جو اس سبق کے شروع میں ہم نے تا کسرہ پڑھی ہے یو والی تم والی، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو تی تا کسرہ تا سکون سے بدلی ہوئی ہو اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے، جس طرح وقع، خشع. اور گزشتہ علامت یعنی جو ہم نے یو والی پڑھی تھی اس سے پہلے جزم ہوتی ہے. تو آپ اس سے پہچان سکتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن اس والے تی کی تم ہوگی یا یہ مؤنث کی نشانی کے طور پہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اذا وقعت الواقعہ، وقع فتح آنے کی صورت میں اس کا مطلب ہے یہ بدلی ہوئی ہے، یہ اصل میں تا سکون تھا کسرہ سے بدلا ہوا ہے. اور جزم آنے کی صورت میں جیسے کہ ہم پیچھے دوبارہ جاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ اور کلیئر کر دیتی ہوں. جس طرح یہ دیکھیں تا کسرہ کے ساتھ ہے جئتی، امتلأتی، خفتی، کنتی، ان سب میں کیا ہے؟ تا ساکن سے پہلے جزم آ رہی ہے. جزم آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حقیقی تا سکون ہی، تا کسرہ ہی ہے، اس کی ٹرانسلیشن تم ہوگی. لیکن اگر تا کسرہ ہے اور اس سے پہلے فتح آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ چینج ہوئی ہوئی ہے، جیسے کہ لاسٹ میں ہم کر چکے ہیں. اور اس کو رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور ایک آئے گا، دو آئیں گے، تین چار دفعہ اس طرح آئے گا نا تو آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا. تو اس کیس میں رٹے لگانے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم انشاءاللہ ٹرانسلیشن اور تلاوت کا پورشن کریں گے. آج ہم نے کرنی ہے آیا نمبر 110 سے 112 تک. ہوپ فلی کہ آپ اپنے تجوید کے نشان لگا رہے ہوں گے، اگر نہیں تو اس پہ اور فوکس کریں. اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ تجوید کا بھی لیسن کیا رول اپلائی ہو رہے ہیں اس کو بھی ساتھ اپنے جو آپ کو ریکارڈنگ بھیجیں اس میں ایڈ کرتے جائیں. تو تلاوت سنیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ٹرانسلیشن دیکھیں. وَأَقِیمُوا اور قائم کرو. اقیمو قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے. اقیمہ اقامہ یقیم اقامہ. قائم کرو واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے. الصلاۃ نماز کو. نماز قائم کرنا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نماز کو اس کے شرائط ارکان واجبات کے ساتھ ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنا، وقت کی پابندی کا خیال کرنا، یہ اس کو قائم کرنا ہے. وہ آتو اور ادا کرو. آتو عطا یا واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے. اور ادا کرو الزکاۃ زکوٰۃ. زئی کافیہ اس کا روٹ ورڈ ہے. وما اور جو بھی تقدمو تا تم قدمو قدم سے ہے. قدم ہم بڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آگے کو جاتے ہیں، یعنی تم جو آگے بھیجو گے واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے. تم آگے بھیجو گے. تو قدمو تقدیم. تقدیم بھی کیا ہوتا ہے پریزنٹ کرنا. تو تقدمو تم آگے بھیجو گے. لی انفسکم لی کے لیے، انفس نفس کی جمع ہے اور کم تم تمہارے. اور یہاں پہ ٹرانسلیشن میں ہم کہیں گے اپنے اپنے نفسوں کے لیے. نون فا سین نفس اس کا روٹ ورڈ ہے. من خیرن کوئی بھی خیر. خیرن چونکہ کامن ناؤن ہے تنوین آ رہی ہے اس کی ٹرانسلیشن کوئی یا ایک اس طرح کی جاتی ہے. کوئی کسی قسم کی خیر بھی. تجدو ہو تا تم. وجد اصل میں روٹ ورڈ ہے اس کا. واو یہاں پہ ڈراپ ہوا ہے. تم پاؤ گے. اگلا جو واو ہے وہ جمع کے لیے آ رہا ہے. یہ اصل میں اکیلا واو لکھا گیا ہے، لیکن جب یہ اوریجنلی تھا تو یہ تجدون تھا، اور جب ہو کی ضمیر ساتھ لگی تو اس کی وجہ سے بیچ والا ڈراپ ہو گیا. لیکن یہ واو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر اس کی ٹرانسلیشن جمع میں ہوگی. تم پاؤ گے اسے عند اللہ اللہ کے پاس. ان دا پاس اللہ اللہ کے. الہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی بھی ساتھ ما جو تعملون تا تم عمل عمل واو نون جمع کی نشانی ہے تم عمل کرتے ہو. بصیر خوب دیکھنے والا ہے. بصرہ بصارت سے دیکھنا. با سواد را اس کا روٹ ورڈ ہے. اور بصیر مبالغے کا صیغہ ہے. کوئی بھی ورڈ جو کہ فعیل کے وزن پہ ہو. فعیل ان کے فاعل نام عربک میں ایک سٹرکچر کے لیے لیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اگر اس کے کچھ سٹرکچرز ہیں ان پر پورا اترتا ہے ویسا ہی اس کا بنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی ٹرانسلیشن اسی طرح کی ہوگی. تو اس سے آپ یاد رکھیں کہ فعیل یعنی جو بھی فعیل کی طرح کا ورڈ ہوگا جیسے علیم، خبیر، بصیر، قدیر، تو یہ سب اس کا مطلب ہے مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بہت زیادہ خوب خوب دیکھنے والا ہے. صرف دیکھنے والا نہیں بلکہ خوب دیکھنے والا ہے.
عالم جاننے والا ہوتا ہے، علیم بہت زیادہ جاننے والا، قادر قدرت رکھنے والا، لیکن قدیر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا۔ تو جو فعیل کے وزن پہ ہوتے ہیں، یعنی فعیل کی طرح کی ساؤنڈ جن کی بن رہی ہوتی ہے، وہ سب مبالغے کے صیغے ہوتے ہیں، یعنی جن میں ہم جس کی ٹرانسلیشن سمپل یہ نہیں ہوتی ہے کہ کرنے والا ہے، بلکہ بہت زیادہ کرنے والے کی میننگ میں آتی ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قاف و لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لن ہرگز نہیں، یدخلا داخل ہوگا، یا شروع میں وہ کے لیے فعل مضارع کی نشانی ہے، دخلا دال خالام، یدخلا داخل ہوگا، الجنت جنت میں، الجنہ اس کا مطلب ہے یہ پراپر ناؤن ہے، الف لام لگ گیا، الا مگر، من وہ جو، یا جو بھی، کانا ہو، ہودن یہودی، یہودی ہودن حائد کی جمع ہے، یعنی یہودی ہوا، او یا نصارا نصرانی، تل کا یہ، تل کا ذالکا کا مونس ہے، اور ذالکا اور تل کا اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی اگر آپ نے دور کی کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم مذکر کے لیے، میسکولن کے لیے ذالکا یوز کرتے ہیں، فیمینن کے لیے تل کا یوز کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی ہم ٹرانسلیشن اس کی وہ نہیں کر رہے، یہ کر رہے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے سورۃ البقرہ سٹارٹ کرتے ہوئے پڑھا تھا، ذالک الکتاب، لکھا ذالک الکتاب تھا لیکن ٹرانسلیشن ہم نے کی تھی یہ وہ کتاب ہے۔ تو کبھی کسی چیز کو جب اور زیادہ زور دینا ہو تو اس کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے، تو تل کا اصل میں اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ، اور یہ مونس کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ کی ٹرانسلیشن کے ساتھ یہ موجود ہے اس چیز کو اور ایمفیسائز کرنے کے لیے۔ امانیہم، امانیہ تمنائیں ہیں ان کی، امانی امنیت ان کی جمع ہے، ہم پہلے اس پر بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں۔ وشفل تھنکنگ، جس کی انسان بس تمنا کرے لیکن پا کچھ بھی نہ سکے، اور میم نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ عربوں کے ہاں ہر وہ بات جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، کوئی بیس نہیں ہوتی تھی، کوئی کسی قسم کا اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، صرف دھوکہ گمراہی والا کچھ جو مبنی ہونا کوئی بھی چیز کا، اس کو وہ کہتے تھے امنیہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تل کا امانیہم، یہ سب ان کی تمنائیں ہیں، قل کہہ دیجئے، قاف بولام، ہاتو لے آؤ، عطایا لے آؤ، برہانکم دلیل اپنی، برہان دلیل کو کہتے ہیں، براہا اس کا روٹ ورڈ ہے، سفید اور چمکدار ہونے کو کہتے ہیں، براہا وہ دلیل جو واضح ہو، پکی ہو، قطعی ہو، کلیئر ہو، وہ برہان ہوتی ہے۔ ان اگر، کن تم ہو تم، صادقین سچے، صدق صادق، یا نون آخر میں آ رہا ہے جمع کے لیے، سچے، بلا کیوں نہیں، من جس نے، اسلم سپرد کر دیا، اسلم یسلم اسلام سے ہے، اسلام کیا ہوتا ہے یا مسلم ہونا کیا ہوتا ہے، خود کو مطیع فرما بردار کر دینا، سپرد کر دینا، تو اسی سے اسلم سپرد کر دیا، وجہہ چہرہ اپنا، وجہ وجہ سے ہے، ہو اس نے، اس کا چہرہ یا اپنا چہرہ، وہ جیم ہاں اس کا روٹ ورڈ ہے، وجہ کہتے ہیں جس ہم اردو میں کہتے ہیں توجہ، متوجہ ہونا، اس میں بھی کیا کرتے ہیں، ہم نے فیس کو ہم دوسرے کی طرف موڑتے ہیں اور اپنی ساری خیالات اور سب کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف ایک متوجہ ہوتے ہیں، تو وہ اصل میں وجہ کے میننگ میں آتا ہے، یعنی کہ ہم نے اس کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، اپنا رخ کر لیا، اور عربک میں کسی قسم کے نیت، ارادہ، سوچ، فکر، وہ سب کچھ وجہ اس سے مراد ہے، یعنی اپنی نیت، سوچ، ارادہ سب سپرد کر دیا، للہ اللہ کے لیے، لی کے لیے، اللہ اللہ، وہوا اور وہ، محسن محسن ہو، احسان کرنے والا ہو، احسن یحسن احسان سے محسن ہے، فلہو فا پس لا کے لیے، ہو اس کے، پس اس کے لیے، اجرہو اجر ہو اس کا، ان دا ربی ہی اس کے رب کے پاس ہے، ان دا پاس ربی رب ہی اس کے،
ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا، خواب و فاروق پڑ ہے، علیہم ان پر، علی پر، ہم ان، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، حزن سے ہے، حزن و ملال ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں غمگین ہونا، اور یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ ہے، واؤ آخر میں جمع کے لیے ہے اور درمیان میں روٹ فرڈ ہے، حزنون حزن۔ اب اس کی تلاوت سنیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تفسیر دیکھتے ہیں آیہ نمبر 107 سے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کیا نہیں آپ نے جانا کہ بے شک اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور نہیں تم اللہ کے سوا پاؤ گے کسی کو اپنا دوست اور کوئی مددگار۔ پیچھے بات چل رہی تھی ناسخ و منسوخ کی اور یہود کے اعتراض کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ساری بادشاہت، ہر چیز، حکومت، حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اس میں اسی کی مرضی چلے گی۔ آپ دیکھیں کوئی اسٹور کا جس طرح مالک ہوتا ہے، یا کوئی کمپنی چل رہی ہوتی ہے، یا گھر کا نظام چل رہا ہوتا ہے، اس میں چینجنگز آتی ہیں۔ اب یہ اعتراض کیا جائے مثلا اسٹور کا، وہ کہیں کہ اب ہم فلاں چیزیں فلاں جگہ پہ رکھیں گے، اور آج سے جو ہم پہلے ٹیگ لگاتے تھے اس طرح اب ہم اس طرح نہیں لگائیں گے، ہم دوسرا لگائیں گے، تو کیا کوئی اعتراض کرے گا کہ نہیں پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ ایسے ہوگا، اب آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہوگا؟ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں کچھ۔ اگر آپ واقعی مالک تھے تو آپ کو پہلے شروع میں اس کو ٹھیک رکھنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے حکم دے سکتا ہے۔ اسی لیے پچھلی آیت میں کہا گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ وہ جو حکم جب چاہے دے دے، جب چاہے اس کو اٹھا لے، جب چاہے بدل دے، جب چاہے اس سے بہتر لے آئے، جس طرح وہ چاہے وہ اس کو کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا، نہیں مانا، تو وہ یاد رکھے کہ اس کا کوئی دوست اور مددگار اس کو نہیں ملے گا۔ یہاں پر علم تعلم، اصل میں یہ تعلمو تھا، وہی فعل مضارع والا، تم جانتے، آخر میں جزم آئی ہے لم کی وجہ سے، جو پہلے لم تھا۔ اور کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کو حروف جازمہ کہتے ہیں، جن سے جزم آتی ہے نیکسٹ والے ورڈ پہ، تو لم بھی انہی میں سے ہے، یہ ہم وقت کے ساتھ کرتے جائیں گے۔ تو لم کی وجہ سے آگے تعلمو تعلم بن گیا ہے، لیکن ٹرانسلیشن اس کی ویسے ہی ہے، آپ نے جانا، تم نے جانا، اسی میننگ میں ٹرانسلیشن ہوگی۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، آیہ نمبر 108۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سوال کیے گئے تھے اس سے پہلے؟ یعنی کیا تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی مطالبات کرنا چاہتے ہو، ویسے ہی سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے بنی اسرائیل نے اپنے رسول سے کیے تھے؟ کیونکہ جب یہود مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے، باتیں کرتے، کوشچنس کرتے، دیکھو اب یہ کیا آ گیا، یہ ایک حکم کیوں نہیں آیا، کیوں چینج ہو گیا، فلاں باتیں کیوں ہو گئی، اور دین میں الٹی سیدھی باتیں لے کر آتے اور دین سے بدزن کرنے کی کوشش کرتے، تو مسلمان اس کے ری ایکشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پریشان کرتے اور شکوک و شبہات سے بھر جاتے، ایمان ان کا کم ہونے لگتا ہے۔ جب انسان اس طرح کی چیزوں میں پڑھتا ہے نا،
تو اس کا ایمان ختم ہونے لگتا ہے. اسی لیے آیت کا اینڈ کہہ رہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کے بدلے کفر سے بدل لیا، ایمان کو کفر کے ساتھ بدل لیا، فقط ضل سواء السبیل، تو اصل میں وہ حقیقت سے ہی سیدھے راستے سے ہی گمراہ ہو گیا. اور یہ اصل میں ایمان کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے. حالانکہ ایز مسلمز اینٹی اسلامک پروپیگنڈا کچھ بھی ہو، کسی قسم کا ہو، اس سے ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے. اس وقت خود کو سنبھالنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. خود دوسروں کے ساتھ مل کر اعتراض کرنے اور بیجا مطالبات شروع کر دینا یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے. ہم جب ایمان لائے تو ہمیں اپنے پورے دل کے ساتھ، دل کے ثبات کے ساتھ، سکون کے ساتھ کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں یقیناً میرے لیے خیر اور بہتری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. نہ کہ یہ کہ اگر کوئی اور ایسے کوئی جھوٹے پروپیگنڈے کر رہا ہو اور ایسی باتیں بنا رہا ہو کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور وہ مثلا ٹیررسٹ ہیں اور وہ حجابی اس طرح کے ہوتے ہیں اور فلاں یہ ہے، نقاب پہننے والی تو ساری اس طرح کی ہوتی ہیں اور فلاں ایسے کرتے ہیں، یہ مولوی داڑھیوں والے ایسے ہوتے ہیں. ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اسی طور پر بھی ویسی چیزیں، ویسے ریئیکشن، یا کبھی ہوتا ہے کہ کوئی لوگ آ کر کویسچن کرتے ہیں یا کچھ پوچھتے ہیں تو وہ پوچھنے کا انداز جو اعتراض کرنے والا ہے اس سے بڑھ کر اعتراض کرنے والا ہوتا ہے. پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ دوسرا اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا چاہ رہا بلکہ خود بھی اس اعتراض کے ساتھ حاضر ہوا ہے کہ ہاں واقعی یہ دیکھو تو عورتوں کو تو کوئی حقوق ہی نہیں ملے ہوئے ہیں اور کیا ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. آج کل کے دور میں یہ خود کو چھپائے ہوئے پردے میں کس طرح پھر رہی ہوتی ہیں بیچاری مظلوم اور فلاں فلاں چیزیں. تو یہ چیزیں، ان میں خود کو متاثر کرنا ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. انسان ایمان کی بجائے کفر میں داخل ہو جاتا ہے. بہت خطرے کی بات ہے یہ. کسی وجہ سے بیجا سوال، بال کی کھال اتارنا، بیکار کی بحثیں کرنا، اس سب سے منع کیا گیا ہے. مومن کا کام ہوتا ہے سمعنا واطعنا، جو سنا اس کی اطاعت کرنی، مان لیا. اس پر بحثوں کی ضرورت نہیں، کیوں، کیسے، کیا، اور آج کے دور میں یہ نہیں اور فلاں نہیں ہو سکتا، فلاں ہو سکتا ہے، پہلے کے کچھ اور حالات تھے اب کے یہ بن گئے ہیں، اور مختلف تعویلیں دینا یہ پسندیدہ نہیں ہے. ناروا مطالبات نہیں کرنے چاہیے. جب ایک دفعہ ایمان لے آئے ہیں تو پھر بس مان لینا چاہیے. ایسے مطالبات اور سوالات کی کثرت انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی ہے. ان کا انسان کا نصیحت اور عبرت والا ذہن ہونا چاہیے، پازیٹیو ہونا چاہیے. جو بات پتہ چلے اسے سبق لیں، اس سے اپنے روح کو تازہ کریں، نہ کہ بحثوں میں پڑ جائیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو مجھے جسے میں نے چھوڑا ہے. یعنی اس کے بارے میں نے بات نہیں کی، اس پر مجھ سے کوشچن کر کر کے اپنے لیے مشکل نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ کثرت سوال اور اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے. آپس میں اختلاف اور بہت زیادہ کوشچنز کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ضرورت کا سوال نہیں کر سکتے یا بات کی وضاحت نہیں پوچھ سکتے، سمجھ نہیں سکتے، لیکن اعتراض اور مطالبے کا انداز ہونا اور ویسا رویہ ہونا یہ سخت ناپسندیدہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں کی گئی تھی، پھر اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو گئی، اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو گئی. اور اس میں یہ مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے، تو اس نے کھڑے ہو کر پوچھا اللہ کے رسول کیا ہر سال کیا گیا؟ آپ خاموش رہے. اس نے پھر پوچھا 3 دفعہ، آپ خاموش رہے. بعد میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر تم پر ہر سال فرض ہو جاتا، تو ایسے سوال نہ کرو جو کہ تمہیں مشکل میں ڈالے. اور اس سے متعلق ہم یہود کا رویہ دیکھ چکے ہیں. گائے سے متعلق ان کے کوشچنز، سمپل ایک گائے ذبح کرنے کا تھا، سوال اکثر و بیشتر آپ کے لیے اور مشکل کھڑی کر دیتے ہیں. اچھا بہت سمپل سی ایگزامپلز ہیں، مثلا کوئی کہیں جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا فلاں چیز نا فلاں جگہ سے لے آنا. اب آپ کی نیت ہے، آپ کہتے ہیں اچھا وہ کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، آپ دوسرا بتائیں، لگتا ہے اچھا وہ وہاں سے جا کے نا وہاں ہے، اچھا وہاں ایک اور کام بھی تھا یہ بھی کر دینا. اپنے لیے آپ نے ایک اور مشکل کر لی. وہ پچھلی والی سے جان چھڑا رہے تھے ابھی بھی آ گئے. اچھا کچھ بنانا ہے تو امی کچھ کہہ دیں کہ اچھا یہ والا کام کر دو، اچھا کیسے کرنا ہے، کیا اس میں ڈالنا ہے، اچھا بس وہ اس طرح رکھنا ہے. تو دوسری بات یاد رہتی ہے، اچھا نہیں ساتھ سلاد بھی رکھ دینا، ساتھ یہ بھی کر دینا، وہ 1-2 چیزیں اور ایڈ ہو جاتی ہیں. تو وہ کوشچن ہمیشہ جو فالتو ہوتے ہیں، بغیر وجہ کے ہوتے ہیں، یا اعتراض کے لیے ہوتے ہیں یا نہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ انسان کو اور پھنساتے ہیں، اس کی خلاصی نہیں کرتے ہیں.
تو اس لیے خواہ کے سوال نہیں کرنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول گفتگو یعنی قیل و قال، اس نے کہا، انہوں نے کہا، یہ ہوا وہ ہوا، کثرت سوال، بہت زیادہ سوال، اور اضاعت مال یعنی مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. کون کون سے کام؟ کیل و کال یعنی فضول گفتگو کرنا. کیل کا مطلب ہوتا ہے کہا گیا، قال کا مطلب اس نے کہا، وہ فلاں نے یہ کہا، فلاں سے ملے، پھر اس نے یہ کیا، پھر یہ ہوا، پھر وہ. کیل و کال کرنا. پھر کثرت سوال بغیر وجہ کے، سمجھنے کے لیے نہیں ہے، اعتراض برائے اعتراض، دیکھیں تو صحیح آتا ہے آنسر کے نہیں، اور ان کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے، اور اس قسم کے مختلف رکھتے ہوئے وہ کرنا اور مال کو ضائع کرنا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور حقیقتاً بہت خوبصورت حدیث ہے جو اس ساری بات کا خلاصہ ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان ہر وہ چیز چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان بحثوں میں، ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اب کیا ہوتا ہے، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، مثلا بہت کامن چیز لے لیں نماز، اور اس میں بہت کامن مسئلہ لے لیں رفع یدین کا. لوگ کوشچن کرتے ہیں اچھا کیا رفع یدین کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے، کیا ہم نے سنا ہے. پھر ان کو صحیح حدیث مل جاتی ہے، کیونکہ رفع یدین سے متعلق حدیث ہی بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، جن میں کہیں کسی طور پہ شک نہیں ہے. جب وہ دکھا دی جائیں، دلیل مل جائے، اس کے بعد آپ کہیں نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا، یا ہم تو اپنے گھر میں نہیں کر سکتے، مشکل ہوتی ہے، اور پھر آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، یہ آپ اپنے ایمان کو اور خطرے میں ڈال رہے ہیں. یا تو جو پڑھیں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، جب سوال کیا ہے، جب جان لیا ہے، جب پتہ چل گیا ہے، دلیل بھی مل گئی ہے، تو اس پر مزید بحثیں کرنا، اس کو کریدنے کی اور بنانے کی کچھ اور شکل کوشش کرنا، پھر چھوڑ کے چلے جانا، تو یہ حق کا انکار ہے، اور انسان کو یہ کسی اور مشکل میں بھی ڈال سکتا ہے. ایسے ہی سود سے متعلق کوشچنس کرنا، جواب مل گیا، پتہ بھی چل گیا، لیکن نہیں آج کل جو انٹرسٹ ہے وہ اس طرح نہیں، اس طرح کا ہوتا ہے، تو کوئی نہیں، اب کیا کریں، ہمارے حالات ایسے. پھر آپ نے پوچھا کیوں، سوال کیوں کیا، اگر آپ اس کو کرنا نہیں چاہ رہے تو اپنے لیے خود ہی خرابی پیدا کر رہے ہیں. اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. وَدَّ كَثِيرٌ، آگے اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 109. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کاش کہ وہ پلٹا دیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر. کیوں وہ چاہتے ہیں ایسا؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اپنے جو ان کے دلوں میں وہ حسد چھپائے ہوئے ہیں، جیلسی چھپائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے. کیا جیلسی تھی؟ کہ رسالت، نبوت ہم میں کیوں نہیں آئی اور ان میں کیوں آگئی. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد جو حق ان پر واضح ہو گیا تھا، سب کچھ آ گیا تھا، اس کے بعد بھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وارننگ دے رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اہل کتاب تو چاہتے ہیں کہ تمہارے دین میں آنے کے بعد کسی طرح تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں. اور یہ ہر دور کا مسئلہ ہے. جب بھی کوئی دین کے معاملے میں سیریس ہونے لگتا ہے، آگے آنے لگتا ہے، تو لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرے تو یہ کیسے کرنے لگ گیا. کوئی نمازیں پڑھنے لگ جائے، کوئی بچی حجاب شروع کر لے، کوئی مرد داڑھی رکھنے یا دین کی طرف آنے لگ جائے، نمازیں پڑھنے لگ جائے، سارے کے لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، اوہ یہ کیا کرنے لگ گیا، یہ کیا عجیب اور مخلوق بننے لگ گیا، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کی پتہ نہیں کوئی نمازیں اتنی لمبی ہو گئی، یہ پتہ نہیں کیا مسجد کرنے جاتا ہے، اتنی دیر لگا کے آتا ہے، اور فلاں چیز یہ ایسے ہوتی ہے اور فلاں ایسے ہوتی ہے، اور اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ خود نہیں کرے، جیلسی ہوتی ہے، اس طرف بڑھنے نہیں دینا چاہتے. خود جو انسان میں کمی ہوتی ہے وہ چاہتے دوسرے میں بھی رہے، تاکہ نہ اس کو ٹھیک کرنی پڑے، نہ کوئی اس کو کہنے والا ہو. تو یہود نے نبوت کو قومیت کا مسئلہ بنا لیا، کہ ہمارے قومی حق تھا کہ بنی اسرائیل کے پاس ہی آخری نبی بھی آنا چاہیے تھا، اور جب وہ نہیں آیا، جانتے انہوں نے حق کا انکار کیا، اور پھر یہ چاہا کہ کوئی اور بھی اس حق کو قبول نہ کرے، اور اگر کرے تو اسے پھیر دیا جائے. خود نہیں کیا تو اور جو مسلمان ہو رہے تھے ان کو بھی چاہا کہ وہ بھی اس سے پھر جائیں. اور اس کا ریزن کیا تھا؟ حسد، غصہ. اور حسد ایک بہت بری بیماری ہے، ہم جانتے ہیں، اس کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حسد دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی،
یہ حسد ہی تھا جس نے ابلیس کو سجدے سے انکار کروایا، یہ حسد ہی تھا جس نے آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کو اس حد تک پہنچایا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، یہ حسد ہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کس طرح کنویں میں پھینک دیا اور یہ ظلم ان پہ ڈھایا، اور یہ حسد ہی تھا جس کی وجہ سے اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے، جان چکے تھے، سب کچھ حق واضح ہو گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، بلکہ جس نے بھی اس طرف جانے کی کوشش کی اس کو بھی اس سے ہٹانے کی کے در پہ ہو گئے۔ ہر طرح کے مختلف حالات انسان کو پیش آتے ہیں، کبھی کھلی دشمنیاں ہوتی ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ میں دیکھی، سامنے صاف کھلی دشمنیاں، اور کبھی خفیہ دشمنیاں ہوتی ہیں، سامنے کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ہوتا لیکن پیچھے جڑیں کاٹی جا رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ مدینہ میں منافقین اور یہود کا رویہ تھا۔ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے؟ فاعفو واصفحو، بس معاف کر دو اور درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ وہ حسد کی وجہ سے تمہارے در پہ ہیں، تمہیں اکھاڑ دینا چاہتے ہیں، تمہیں خراب کر دینا چاہتے ہیں، اور قرآن میں اور جگہوں پر بھی آتا ہے، جس طرح سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور البتہ تم ضرور سنو گے، ضرور تمہیں پتہ چلیں گی جو تم سے پہلے کے کتاب دیے ہوئے لوگ ہیں ان سے، اور جو مشرکین ہیں ان سے بہت ساری تمہیں تکلیفیں پہنچیں گی۔ یہ سورہ آل عمران میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مشکلیں بھی آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہیں، دوسروں نے تنگ کرنا ہے، سب کچھ ہونا ہے، لیکن تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک مومن کے ساتھ جب ایسا معاملہ پیش ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ غلطی کسی اور کی ہے لیکن سمجھایا کسی اور کو، مسلمانوں کو جا رہا ہے۔ لا تقولوا راعنا میں بھی کیا تھا؟ غلط دوسرے سمجھتے تھے، وہ غلط استعمال کرتے تھے، لیکن مومنین کو سے ہٹا دیا گیا۔ فساد سے بچ جاؤ، اگنور کرو۔ یہاں پہ بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ برا کر رہے ہیں، وہ نیتیں ان کی خراب ہیں، وہ حسد رکھتے ہیں، لیکن تم کیا کرو؟ فاعفو واصفحو، فاعفو واصفحو، عفو اور درگزر کی پیک کے ورڈز ہیں، جو معاف کرنا، عربک میں معاف کرنے کے لیے جو یوز ہوتے ہیں نا، ان میں جو پیک کے ورڈز ہیں کہ ایسا معاف کرنا کہ بدلہ لینے سے ہی دستبردار ہو جانا، اس کو گویا مٹا ہی دینا، ملامت چھوڑ دینا، کوئی اس کو آگے سے کچھ نہیں کہنا، تعلقات درست رکھنا، کسی کے غلط کام پر اس کو شرمندہ بھی نہیں کرنا، باس پرس بھی نہ کرنا، یہ فاعفو واصفحو ہے۔ حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے، چاہے وہ حسد رکھیں، چاہے وہ بغض رکھیں، چاہے وہ دشمنیاں پالیں، چاہے کوئی کچھ کرے، عفو و درگزر انسان کی درجات کو بلند ہی کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ معاملے کی حقیقت کو جان کر، پوچھ کر اور اصلاح کر لینا یہ سب سے بہترین ہے۔ ایسے ہی سورۃ الاعراف میں آتا ہے خذ العفو، یعنی معاف کرنے کو اختیار کرو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیک کام کرنے کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل ہیں ان سے راز برتو، اگنور کرو، جسٹ اگنور them۔ اپنی زندگی میں سکون اگر آپ چاہتے ہیں تو معاف کرنا سیکھ لیں۔ یقین مانیں کہ زندگی کو آپ انجوائے کرنے لگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے شمار احادیث میں یہ بات سمجھائی ہے، اور قرآن تو اس سے ویسے ہی بھرا پڑا ہے۔ سورہ شورى میں آتا ہے اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے، لیکن اس کا اجر کتنا ہے کہ انسان کی اپنی بخشش ہو جاتی ہے۔ سورہ نور میں آتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے انہیں کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب کسی کو معاف کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچ لیں، جب کسی کو معاف کرنا مشکل لگے تو یہ سوچ لیں کیا میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں نے جو اتنے گناہ کیے اللہ میرے معاف کر دے، تو پھر میں اور دوسرے کو کیوں نہ معاف کر دوں۔ واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو لوگ جیسا بھی اخلاق برتیں ہیں معاف کرنا ہے۔ معاف کرنا اصل میں رد عمل کی نفسیات سے بچنا ہوتا ہے
یعنی ری ایکشن کی جو ہماری ری ایکٹ کرنے کی جو نفسیات ہے، ایک سائیکالوجی ہے، اس سے بچنا اصل میں ایک معاف کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان کو میں بہت زیادہ زور دے کر اس لیے بیان کرنا چاہوں گی اور اس پہ میں رکی ہوں، فاعفو واصفحوا پہ، کہ ہماری زندگی کے، میرا خیال ہے 98% معاملات درست ہو جائیں اگر ہم یہ طریقہ اختیار کر لیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر بیٹھ کے اس پہ ڈسکشنز کر کے اس کو اتنا بڑا ہوا بنا لیتے ہیں اور ناراضگیاں پال لیتے ہیں اور خود بھی کڑتے ہیں، دوسروں کو بھی مشکل کا شکار کرتے ہیں اور زندگی اپنی بھی اجیرن کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی اجیرن کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کی انتہائی درجے ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں۔ بہت دفعہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، دوبارہ سنا رہی ہوں، اگر عمل نہیں ہوا تو اب ہی سوچ لیں۔ پھر ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ہر پیر اور جمعرات کو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، سوائے اس شخص کے جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے، دل میں اس کے بارے میں دشمنی، بغض، کچھ برا دل میں رکھا ہوا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں۔ اور 3 دفعہ یہ آتا ہے حدیث میں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائے۔ ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، یعنی آپ کسی کے لیے اپنے دل میں اگر برا رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو یاد رکھیں کہ آپ اپنے لیے مغفرت کے دروازے کو روکے ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی کو 3 رات سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے۔ ایک تو ویسی ملاقات نہیں کرنی، اور اگر اتفاقی سامنا ہو بھی گیا ہے تو بھی اسلام دعا نہیں۔ اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اور اکثر تعلقات کی خرابی بدگمانیوں اور اس طرح کی باتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب تک اس حال میں وہ رہیں گے، وہ حق سے دور رہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں بہت دفعہ رپیٹ کر چکے ہیں، مجھے بہت پسند ہے اور حقیقتاً ہم سب کے لیے بہت بہترین مشعل راہ ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ کبھی نہ سوچے میرے معاف کرنے سے میں اور نیچے ہو جاؤں گی، دوسرے کو احساس ہی نہیں ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا اس نے برا کیا۔ جب تک میں سناؤں گی نہیں تو اسے کیا پتا کہ مجھے برا لگا ہے، جب تک میں اس سے ذرا ناراض ہو کے نہیں دکھاؤں گی۔ جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جھک گیا، کوئی بات نہیں، نیور مائنڈ، جسٹ اگنور، اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ حق بھی تھا، ٹھیک تھا، سچ تھا، لیکن اس نے چھوڑ دیا۔ اور عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، آپ تان و تشنیع کرنے والے نہیں تھے، لان تان نہیں کرتے تھے، جو ہمارے ہاں آج کل بہت کامن ہو چکی ہے، دوسروں کو تانے دینا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، فحش کام کرنے والے نہیں تھے، بازاروں میں چیخنے والے نہیں تھے، بازاروں یعنی گیدرنگز میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنا، چیخنا، دھاڑنا، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہ تھے۔ چیک کرنے خود کو، بلکہ معاف کرتے اور درگزر فرماتے، ڈانٹنے کے لیے بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری منہ پر رکھ کر بات نہیں کرتے تھے، موڈ خراب کر کے اور پھلا کے اور دوسرے کو پریشان کیا، آپ کچھ نہیں رہے لیکن آپ نے اتنا منہ بنایا ہوا ہے کہ وہی دوسرے کے لیے بہت اذیت کا باعث ہے۔ ایسے رویوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اور ایک ریئل فیکٹ ہے کہہ لیں، کہ معاف کرنے والا سکون سے سو جاتا ہے، معاف کر دیا اچھا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، اور جو معاف نہیں کرتا بدلہ لینے والا ہوتا ہے، وہ بدلہ لینے کے طریقے ہی سوچتا رہتا ہے، اچھا کیا کروں گیا، وہ خود کو ہی کوڑن کا شکار۔ یہ جو حسد ہے اور یہ جو معاف نہ کرنا ہے، جو رویے ہیں، یہ انسان کو خود ہی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اور مجھے یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ زندہ پر زخم لگے یا نشان ہو تو ہیل ہو جاتا ہے،
لیکن مردہ پہ لگے تو وہ ہیل نہیں ہوتا. اسی طرح جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہ جلد قابو پا لیتا ہے، وہ فوراً اس کو کور کر لیتا ہے. اور جو مردہ ہوتا ہے، سوچ لیں کہ آپ زندہ یا مردہ ہے، وہ خود کو کنٹرول نہیں، ہیل نہیں کر پاتا ہے. وہ جب تک نکال نہ لے، غصہ نہ کر لے، چیخ دھاڑ نہ لے، دوسرے کو نیچا نہ دکھا دے، تب تک اسے سکون نہیں ملتا. اعراض برتنا اصل میں دوسری کی باتوں کو امپورٹنس نہ دینا ہے. ایسے ہو جائے، اس کو قدر نہیں کرنی آتی، اس سے اپنی قدر کو نہ پوچھیں، نہ کروانے کا سوچیں. اور اصل میں ان سب برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. اگر دین کا درد لگ جاتا ہے، اس کو پھر دنیا کا چھوٹا درد محسوس ہونے لگتا ہے. دنیا کی ساری چیزیں چھوٹی لگتی ہیں، اور جو دینے والے ہوتے ہیں انہی کو ملتا ہے. اگر آپ دینے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، تو دوسرے بھی آپ کو معاف کریں گے. تو اس لیے آج کا یہ ہوم ورک ہے، سوچیں کوئی ایسا، کوئی دوست، کوئی ہمسائے، کوئی رشتہ دار، کوئی ایسا قریبی جس سے ناراضگی ہے یا دل میں بغض رکھا ہوا ہے، کینہ ہے، اس کو دور کریں، اس کو ختم کریں. اور اللہ سے ریوارڈ لینے کے لیے کہ وہی عزت کو بڑھائے گا، وہی درجات کو بلند کرے گا، چھوڑ دیں. اس میں ہی ہم سب کا بھلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ جو نیکسٹ آیات ہیں ان کو ہم اگلی کلاس میں کریں گے. ابھی اتنے کی تلاوت سن لیں. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو سیکھا اس کو ضرور شیئر کریں اور اپنی اٹینڈنس مارک کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.